اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم بچوں، آن لائن کلاس کے ساتھ آپ کی ٹیچر آپ سے مخاطب ہے۔ کلاس کا آغاز دعا سے کرتے ہیں۔ ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، آمین۔ اچھا بچوں، ذرا سوچئے، ذہن لگائیں کہ ہم اللہ کو خوش کیوں کرتے ہیں، یا ہم اللہ کو خوش کیسے کر سکتے ہیں، یا حمد کیا ہے۔ حمد کیا ہے سے پہلے شروع کے 2 سوالات کے جوابات کو ذرا غور سے سوچیں کہ ہم اللہ کو خوش کیوں کرتے ہیں۔ تو بچوں، یقیناً ہم اللہ کو خوش اسی لیے کرتے ہیں نا کہ ہمیں آخرت میں جنت ملے، آخرت میں ہمیں جنت کی نعمتیں ملیں، اور دنیا میں بھی ہمیں تمام اللہ تعالیٰ کی نعمتیں حاصل ہوں۔ اور ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کیسے کر سکتے ہیں؟ جی بچوں، یقیناً آپ نے سوچا ہوگا کہ ہم اللہ کو خوش نیک کاموں کے ذریعے کر سکتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نیک کام بتائے ہیں ان سب کو کر کے ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کر سکتے ہیں۔ اب اگر ہم سوچیں کہ حمد کیا ہے، ذرا سوچیں بچوں، حمد کیا ہے یا حمد کسے کہتے ہیں؟ تو بیٹا، حمد جس کے معنی ہے تعریف بیان کرنا، صرف اور صرف اللہ کی تعریف بیان کرنے کو ہم کہتے ہیں۔ پھر اگر ہم یہ سوچیں کہ کیا ہم اللہ کی نعمتوں کا شمار کر سکتے ہیں، تو اب یقیناً بیٹا اللہ کی نعمتیں اس قدر ہیں، اتنی بے شمار اللہ کی نعمتیں ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کر ہی نہیں سکتے۔ سورہ ابراہیم میں ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ اور جو چیز تم نے اس سے مانگی اس نے تمہیں دی، اور اگر اللہ کی نعمتیں شمار کرنے لگو تو انہیں شمار نہ کر سکو گے، بے شک انسان بڑا بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ تو بیٹا یقیناً اس سوال کا جواب کہ اللہ کی نعمتوں کا شمار کیا جا سکتا ہے یا نہیں، تو اس آیت میں ہمیں اس کا جواب مل جاتا ہے۔ اچھا بچوں، آج جو ہم پڑھنے والے ہیں، یقیناً آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، آج ہم پڑھیں گے حمد، جس کے معنی تعریف بیان کرنا۔ تیری ذات با کمال ہے، نہیں تیری کوئی مثال ہے، میرے رب میں تجھ کو خوش کروں، مجھے ہر دم یہی خیال ہے تیری چاہت پر فدا، کہیں عمر کہیں بلال ہے، تو سب کو کرتا ہے عطا، تیری رحمت بے مثال ہے، تو حسن ہے تو جمال ہے، تیری شان لازوال ہے۔ بیٹا یہ تھی حمد، جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی ذات ایسی نہیں ہے، کوئی بھی ذات با کمال نہیں ہے۔ ہمیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا خیال ہونا چاہیے کہ ہر وقت ہم ایسے کام کریں جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں۔ کائنات اتنی وسیع ہے، اتنی بڑی کائنات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی شان بہت لازوال ہے۔ اچھا بچوں، یہ الفاظ کے معنی آپ کے سامنے ہیں، 2 کالم دیے گئے ہیں۔ مترادف الفاظ آپ نے تلاش کرنے ہیں، یعنی ہم معنی الفاظ تلاش کرنے ہیں آپ نے، کہ با کمال، نمبر 1 لفظ ہے با کمال،
اب نمبر 2 کالم میں سے آپ نے با کمال کا مترادف یعنی ہم معنی لفظ تلاش کرنا ہے. با کمال، ذرا سوچیں با کمال کا مترادف کیا ہو سکتا ہے؟ با کمال کا مترادف کیا ہو سکتا ہے؟ تو بیٹا با کمال کا مترادف اگر ہم سوچیں اور جانیں تو با کمال کا مترادف یا ہم معنی لفظ صلاحیت رکھنے والا. نمبر 2 فدا ہونا. فدا ہونا نمبر 2 کالم میں دیکھیے، دال جان دینا. جمال، جمال کا ہے حسن، خوبصورتی، یہ ہم معنی الفاظ ہیں. بے مثال یعنی کالم نمبر 2 میں آخر میں دیکھیں جس کا نمونہ نہ ہو. ہر دم یعنی ہر وقت، کالم نمبر 2 میں بے دیکھیے ہر وقت. عطا کرنا، عطا کرنا یعنی کالم نمبر 2 میں دیکھیے دینا. لا زوال، لا زوال کے ہم معنی لفظ ہے جو کبھی ختم نہ ہو. نمبر 8 چاہت. چاہت، چاہت نمبر 2 کالم میں دیکھیں ہم معنی لفظ ہے اس کا محبت. تو یہ یاد رکھیے گا بیٹا، یہ جو آپ کے سامنے آپشن آ رہے ہیں یہ ان کے آنسر ہیں. آئیے اب جملے بناتے ہیں. سب سے پہلے جاننا ضروری ہے کہ اچھا جملہ بنانے کے لیے کیا باتیں اہم ہیں. جب بھی جملہ بنانے کے لیے آپ کو کوئی لفظ دیا جاتا ہے تو آپ کو اس میں یہ خیال رکھنا ہوتا ہے کہ یہ کام کس نے کیا، کہاں کیا، کیوں کیا، کب کیا، کیسے کیا اور کیا کیا کیا. مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں یہ تمام سوالات کے جوابات موجود ہوں. مثال میں یہاں پر آپ کو دے رہی ہوں، اکرم ہر دم محنت کرتا ہے. کیوں؟ اب یہاں پر ہم نے اکرم ہر دم محنت کرتا ہے تو یہاں پر آ رہا ہے وہ کیوں کرتا ہے. تو اگر ہم اس کو اس طرح سے جملے کو بنائیں گے، اکرم کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہر دم محنت کرتا ہے. اسی طرح ایک اور جملہ آپ کے سامنے ہے، اللہ نے ہمیں بہت کچھ عطا کیا ہے. تو بہت کچھ میں اگر ہم دیکھیں، سوچیں کہ کیا کیا عطا کیا ہے. تو یاد رکھیں اس جملے کو اگر اس طرح سے بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں تاکہ ہم اس کا شکر ادا کر سکیں. اسی طرح ہم ایک اور جملہ بناتے ہیں، سپاہی نے اپنی جان فدا کر دی. کب اور کیسے؟ اگر ہم اس جملے میں بڑھا کر یہ سوال کا جواب خود ہی لے آئیں کہ جنگ کے دوران جانباز سپاہی نے بلا خوف اپنی جان فدا کر دی، تو یہ جملہ زیادہ بہتر رہے گا. تو بیٹا ان جملوں کو دیکھتے ہوئے، ان سوالات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو جو الفاظ دیے جائیں آپ اس کے مطابق جملے بنائیں گے. یہ ہے وہ الفاظ جن کے جملے آپ نے دی گئی ہدایات کے مطابق بنانے ہیں. جیسا کہ پیچھے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جملوں میں ان سوالات کا دھیان رکھنا ضروری ہے، تو ان تمام باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے آپ نے ان الفاظ کے جملے بنانے ہیں. گھر کا کام ہے آپ کا، اور گھر کے کام میں آپ نے صفحہ نمبر 10 پر دی گئی سرگرمی نمبر 4 اور 5 مکمل کرنی ہے. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.